شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا۔ قرآن کریم کامیابی کی شاہ کلید ہے، یہ دائمی منشور اور دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعث ثواب ہے، وہیں اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیر قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس سے پہلے 28ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، اب یہاں سے 29ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 29ویں پارے کی ابتدا سورہ ملک سے ہوئی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ سوتے وقت میں اس سورت کی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کے تعلق سے حدیث شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت دوزخ کے عذاب سے بچانے والی ہے، اور ایک دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ سورت انسانوں کے لیے اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک سفارش کرے گی جب تک کہ اللہ اس کے گناہ معاف نہ کر دے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں، اور یہاں سے لے کر قرآن کریم کے آخر تک جتنی صورتیں ہیں ان میں سے زیادہ تر صورتیں جو مکی ہی ہیں، اور تقریباً سب کے مضامین بھی ایک جیسے ہیں کہ ان صورتوں کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت، جنت دوزخ کے حالات اور اسلام کی تبلیغ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور کبھی تسلی دی گئی ہے۔ ان صورتوں کے اندر اس صورت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں پوری دنیا کی بادشاہی ہے، اور یہ وہ ذات ہے جس نے زندگی و موت کو پیدا کیا تاکہ انسان کو جانچے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ اور یہ وہ ذات ہے جو ایک طرف تو بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، زبردست ہے، تو دوسری طرف وہ بہت زیادہ معاف کرنے والی ذات ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد آیت 7 اور 8 میں جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے کیا کہ جب وہ لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو اس جہنم کی جو آواز ہوگی، اس دہاڑ کو وہ لوگ سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی، اور ایسا لگے گا کہ جیسے وہ غصے میں پھٹنے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 52 آیتیں ہیں۔ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں 2 چیزوں کی قسم کھا کر کہا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی اور جسے وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ قلم سے مراد یہاں پر تقدیر کا قلم ہے، کہ تقدیر کے قلم کی قسم اور تقدیر کے ان فیصلوں کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت 4 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ آیت 10 سے 14 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری انسانیت کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ارشاد ہے کہ اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت زیادہ قسم کھانے والا، بے وقت شخص ہو، تانے دینے کا عادی ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، بھلائی سے روکنے والا ہو، زیادتی کرنے والا، بد عمل، بد مزاج اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا ہو، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال
اور اولاد والا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کسی کے اخلاق بگڑے ہوئے ہوں، برائی میں ملوث ہوں، ہر طرح کی برائی اس کے اندر ہے، لیکن اس کے پاس مال بہت زیادہ، اولاد بہت زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے، تو اس کی اتباع نہ کرنا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج دنیا کے اندر لوگ جن کے پاس مال ہو، ان کے ہر عمل کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا لیتے ہیں۔ وہ چاہے غلط کرے، چاہے وہ برائی کرے، تو اس کی برائی بھی دنیا کے اندر فیشن بن جاتی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے، اور یہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کسی کی اتباع اور کسی کو آئیڈیل بنانے کا جو معیار ہونا چاہیے، اس کا اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ معیار پر قائم تھے۔ جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، وہ بے اعتبار شخص ہے، بے وقت شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے اخنب بن شریق، ولید بن مغیرہ وغیرہ تھے، وہ اسی قسم کے لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ مالداروں کو مال دے کر آزماتا ہے، اور اس تعلق سے ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ بہت مالدار تھا، اس کے پاس باغات تھے، بڑی دولت تھی۔ تو اس کا یہ معمول تھا کہ وہ جب اپنے باغ کی کٹائی کرتا تھا یا پھل توڑتا تھا تو غریبوں کو اچھا خاصا دیتا تھا، اچھا خاصا حصہ وہ خیرات کرتا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو اولاد تھی، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ابا تو بیوقوف تھے، بلا وجہ اتنی ساری چیزیں اور اتنا سارا مال غریبوں کو دے دیتے تھے، ہم تو دینے والے نہیں ہیں، اور ہم اپنے باغات میں اس وقت پہنچیں گے پھل توڑنے کے لیے یا کٹائی کرنے کے لیے جب کوئی غریب آ نہ سکے، ایسا وقت ہم منتخب کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ رات کو ہی نکلے کے جائیں گے، رات میں ہی کاٹ کے اور ختم کر دیں گے، اور اس طریقے سے غریب لوگ نہیں آ پائیں گے اور انہیں ہم نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے طور پر ایسا کیا کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا ہے کہ سارا باغ تباہ ہو چکا ہے۔ ان کی بری نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باغات کو ختم کر دیے، برباد کر دیا اللہ نے۔ اور یہ سبق دیا ہے پوری دنیا کو کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں غریبوں کا حق ہے، اگر اس حق کو ادا نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے کبھی ظاہری طور پر اس مال کو برباد کر دیں گے کہ مال ہے لیکن کسی آفت کا شکار ہو گیا، کسی طریقے سے برباد ہو گیا، چور چوری کر کے لے گیا، یا پھر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایسی بیماری اللہ نے دے دی کہ ساری دولت ضائع ہو جائے گی۔ ظاہری طور پہ انسان دیکھے گا کہ وہ مال ضائع ہو رہا ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ مال تو ہے لیکن اس مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو چھین لیں گے، مال ہوتے ہوئے بھی انسان کی زندگی سے چین و سکون غائب ہو جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب مال سے غریبوں کا حق ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیت 42 میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو آخرت میں آواز دیں گے سجدہ کرنے کے لیے کہ آؤ سجدہ کرو، تو تمام انسان، ہر انسان یہ چاہے گا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ جو کافر ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ آج تو اچھا موقع ہے، سجدہ کر لوں کسی طریقے سے، دنیا میں تو ہم غلط فہمی میں رہے۔ لیکن ہر شخص کوشش ضرور کرے گا، لیکن سجدہ وہی کر پائے گا جس نے اس دنیا کے اندر اللہ پہ ایمان رکھا ہو۔ جنہوں نے کفر اور شرک کیا ہو، وہ سجدہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ قادر نہیں ہو پائے گا، وہ سجدے میں جا ہی نہیں پائے گا۔ اس کا ذکر ہے آیت 48 میں ارشاد ہے، غرض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ انہوں نے سمجھایا اپنی قوم کو، لیکن جب وہ قوم نہیں مانی تو بددل ہو کر اور ان سے مایوس ہو کر نکل گئے ہیں اس بستی سے، یہ کہہ کر کہ 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ صبر کیجئے اور دین کی دعوت دیتے رہیے
تاکہ کوئی دوسرا حکم آ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود اپنے مشن میں لگے رہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن بعد میں جب ظلم کی انتہا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی لوگوں نے سازشیں شروع کر دی، تو پھر اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ وہاں سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی اور اس میں 52 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر قیامت کی ہولناکی، قوم فرعون، قوم سمود اور قوم عاد پر آئے ہوئے دردناک عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ جو لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یعنی جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال جن کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ کامیاب ہیں، تو وہ خوشی سے اپنے نامہ اعمال کو دوسروں کو دکھائے پھریں گے کہ دیکھیے اس میں پڑھیے تو ذرا کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ کہیں گے کہ میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا، یعنی وہ آخرت کی زندگی پر یقین رکھتا تھا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ من پسند عیش میں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ افسوس کا اظہار کرے گا اور یہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا اعمال دیا ہی نہ جاتا اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ اس کے بعد سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ سورہ معارج یہ مکی سورت ہے اور اس میں 44 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر قیامت کی ہولناکی، روز محشر میں نافرمانوں کا اپنی غلطی کا اعتراف کر کے افسوس ملنے کا تذکرہ ہے، نیز اخروی زندگی میں کامیاب ہونے والے انسانوں کی صفات کا ذکر ہے۔ آیت 4 میں ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا۔ کافروں کو حساب و کتاب کی سختی کی وجہ سے ایک دن 50,000 سال کے برابر محسوس ہوگا۔ آیت 19، 20 اور 21 میں ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے، اللہ مال و دولت سے نوازتے ہیں، تو بخیل بن جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی اور اس میں 28 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے اور انہیں اللہ کے احکام کو سمجھاتے تو وہ بدبخت لوگ بجائے اس کے کہ سنتے سمجھنے کی کوشش کرتے، وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے تھے تاکہ اللہ کے رسول نوح علیہ السلام کی بات ہی نہ سنے، کوئی چہرہ ڈھک لیتا۔ اس کا تذکرہ ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں 950 سال تک دین کی دعوت دی اور وہ نہیں مانے، سوائے چند لوگوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو آپ کشتی میں لے لیں، اور پھر اللہ نے عذاب بھیجا تھا۔ تو جب مایوس ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھیے، ان کو کسی ایک شخص کو بھی ان کافروں میں سے باقی مت رکھیے، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو آپ کے بندوں کو یہ گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور کافر ہی پیدا ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کی شکل میں عذاب بھیجا ہے اور پوری دنیا کے کافروں کو ہلاک کر دیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہ مومن لوگ ہی بچ پائے تھے۔ اس کے بعد سورہ جن شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 28 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن سن کر جناتوں کی ایک جماعت نے جو ایمان قبول کیا ہے اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جنات و شیاطین آسمان پر جاتے تھے اور وہاں پر جو اللہ کے احکام جاری ہوتے تھے انہیں یہ لوگ سنتے تھے، چوری چھپے سنتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو انہیں وہاں جانے سے روک دیا گیا، اور جب یہ جاتے تھے تو وہاں پر آگ کے انگارے سے انہیں مار بھگایا جاتا تھا۔ جناتوں نے سوچا کہ یہ کیا ہو گیا،
پہلے تو ہم جا کر سن لیا کرتے تھے اللہ کے احکامات کو، وہاں پہ جو باتیں ہوتی تھی، اب کیا ہو گیا؟ تو ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ایک جماعت کو دنیا کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہ اس بات کا پتہ لگائے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ نکلے ہیں اس کا پتہ لگانے کے لیے کہ کیا وجہ ہمیں کیوں روک دیا، کیا عجیب واقعہ دنیا کے اندر ایسا پیش آیا۔ چنانچہ وہ لوگ مقام نخلا کے پاس سے گزرے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ کر نخلا میں قیام کیے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے فجر کی نماز میں تلاوت شروع کی ہے۔ فجر کے وقت میں جب رسول اللہ کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی آیات کو لوگوں نے سنا ہے تو وہ لوگ متاثر ہو گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ خاموش رہو، سنو، اور غور سے سنا ہے۔ سننے کے بعد ان لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی قوم میں جا کر وہ لوگ حق کے داعی بن گئے ہیں اور انہیں بھی تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناتوں کی جماعت آئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی ہے اور انہیں اللہ کے احکام سے واقف کرایا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آیت 11 میں ہے کہ جناتوں نے کہا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چلے آ رہے ہیں، یعنی جس طریقے سے انسانوں میں کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ بدکار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ آیت 19 کے اندر کافروں کی شرارت کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کچھ لوگ اس لیے سنتے تھے کہ قرآن ان کو پسند تھا، شوق سے سنتے تھے، وہیں کفار دشمنی میں بھی سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، قرآن کو، تاکہ مذاق اڑائیں اور کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے درمیان جا کر پھیلائیں اور غلط فہمی پھیلا کر لوگوں کو اسلام سے دور کریں۔ اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں۔ اس میں تہجد کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی بد زبانی اور بد اخلاقی پر صبر کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیار بھرے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے۔ جب آپ پر پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں تھے، اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ذمہ داری کا اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو ٹھنڈا لگنے لگا، سردی لگنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور یہ انداز اتنا پسند آیا کہ آپ نے محبوبانہ انداز میں آپ کو مخاطب کیا اس صورت کے اندر، اور یہ کہا کہ اے چادر لپیٹنے والے۔ تو اس لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ اے چادر لپیٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی میں عبادت کے لیے آپ کھڑے ہو جایا کریں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا ہے۔ تہجد کی نماز شروع میں فرض تھی، ہر ایک پر فرض تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ پر بھی، صحابہ پر بھی فرض تھی، اور یہ فرضیت 1 سال تک برقرار رہی، اور اس کی مقدار کم سے کم 1/3 رات مقرر فرمائی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اسی صورت کی آیت 20 نازل ہوئی جس نے تہجد کی فرضیت کو ختم کر دی۔ یہ آیت جو آیت 20 جو ہے یہ شروع کی آیتوں کے 1 سال کے بعد نازل ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم کی جو صورت ہے یہ ایک ہی مرتبہ پوری صورت نازل نہیں، بلکہ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو ایک مرتبہ میں نازل ہوئی، اور جو بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جن کا کچھ حصہ ابھی نازل ہوا، پھر دوسری صورت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد کچھ آیتیں اس کی نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی طرح سے مخاطب کیا کہ اے چادر اوڑھنے والوں، مدثر اور مزمل دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے۔ شروع کی آیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کی نصیحتیں کی گئی ہے، اور جہنم اور جہنمیوں کے احوال بیان ہوئے ہیں۔
پہلی آیت میں ارشاد ہے اے کپڑے لپیٹنے والے. حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی آئی ہے وہ سورہ علق یعنی اقرا بسم ربک، یہ سورت جو ہے اس کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہی سورت یعنی سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئی ہے. آیت 4 اور 5 میں کپڑے کو پاک رکھنے اور گندگی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے. آیت 6 میں ارشاد ہے اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کرو. احسان کرنے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، یہ نہیں کہ احسان کر کے اس کے بدلے میں اس سے بھی کچھ فائدہ اٹھاؤ. فائدہ ہر طرح کا فائدہ، شہرت یا کوئی اور بھی طریقے کا فائدہ یا اسی سے کوئی فائدہ، یعنی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. آیت 11 میں ارشاد ہے اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. اس سے مراد ولید ابن مغیرہ ہے جو مکہ کا بہت بڑا دولت مند شخص تھا. مکہ سے لے کر طائف تک اس کی دولت پھیلی ہوئی تھی. ایک مرتبہ وہ قرآن کریم سن کر یہ اعتراف کر چکا کہ یہ بے نظیر کلام ہے، یہ تو ایسا کلام ہے، ایسی بات ہے جو نہ تو کاہنوں کا کلام ہے، نہ شاعروں کا کلام ہے، نہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، یہ تو اللہ کا کلام یا اس جیسا کچھ ہے. یہ اس نے جب کہا تو ابو جہل کو یہ خوف ہو گیا کہ یہ مسلمان نہ ہو جائے. اتنا مالدار شخص اگر مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا. چنانچہ اس نے ولید ابن مغیرہ کے پاس جا کر اسے غیرت دلائی اور اسے ورغلایا، جس کے بعد ولید کو غیرت آ گئی اور پھر وہ ایمان نہیں لا سکا. ابو جہل نے کہا کہ جب تم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہو گے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے. کہا کہ جب تک تم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہو گے ہم کیسے مانیں کہ تمہارا دل جو ہے پہلے جو آبا و اجداد کا دین تھا اس پر قائم ہے. ابھی تم نے قرآن کی تعریف کر دی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ تمہیں اس کے خلاف بولنا پڑے گا. تو شخص نے کہا نہ یہ تو کاہنوں کا کلام ہے اور نہ ہی یہ شاعروں کا کلام ہے، نہ محمد مجنون ہے کہ مجنونوں کا کلام ہے. پھر تھوڑی دور سوچنے کے بعد یہ کہا کہ ہاں ایسا ہے، اس کو جادو کہہ سکتے ہیں، جادو اور جادوگروں کا کلام ہے، یہ سحر ہے. آیت 25 تک اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. آیت 30 میں ہے کہ جہنم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19 کارندے مقرر کر رکھے ہیں. اس کے بعد سورہ قیامت شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 40 آیتیں ہیں. اس سورہ میں قیامت و موت کا منظر وغیرہ بیان ہوا ہے، نیز جنتیوں و دوزخیوں کی کیفیت کا بھی اس سورت کے اندر ذکر ہے. ارشاد باری ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، جب ہمیں اس پر بھی قدرت ہے، جبکہ ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے جو پور ہے، جو پوروے ہیں انگلیوں کے، ہم اس انگلی کے پوروے تک کو ٹھیک کر دیں گے. نفس کیا ہے؟ نفس انسان کے اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے جس میں خواہشات اور ارادے پیدا ہوتے ہیں. قرآن کریم نے 3 قسم کے نفس کا ذکر کیا ہے، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ. نفس امارہ تو یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف وہ مائل کرے، اور نفس لوامہ یہ ہے جو انسان برائی کرے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرے، یعنی برائی کے لیے وہ ملامت کرے، برائی پر وہ ملامت کرے، اور اچھائی کی طرف اس کا نفس اس کو مائل کرے، اس کو لوامہ کہتے ہیں. اور نفس مطمئنہ یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ مقرب بن جاتا ہے تو پھر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور برائی کے تقاضے یا تو اس میں پیدا ہی نہیں ہوتے یا بہت کمزور ہو جاتے ہیں. نفس امارہ جو ہے، یعنی جو پہلی قسم والی جو نفس ہے، پہلی قسم جو ہے، یہ عام انسانوں کے اندر اس کا یہ پایا جاتا ہے کہ جب انسان کو تعلیم نہ دی جائے، اس کی تربیت نہ کی جائے، اللہ کے احکام سے اس کو واقف نہ کرایا جائے،
تو اس کے پاس وہ نفس امارہ ہی رکھتا ہے اور وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن جب وہ اللہ کے احکام سے واقف ہو جاتا ہے، عبادات شروع کر دیتا ہے اور دینی باتیں اس کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر اس کا وہ نفس جو ہے وہ لوامہ بن جاتا ہے کہ جب وہ برائی کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے اور اسی طریقے سے اچھائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کے بعد جب بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، اللہ کا بہت مقرب بندہ بن جاتا ہے، پھر اس کا نفس جا کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اس کے بعد موت کا منظر ہے کہ 26 میں ارشاد ہے کہ خبردار جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائیں گی اور تیمار داروں کی طرف سے کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. عام طور پہ جب موت کا وقت آتا ہے اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اپنے پیروں کو رگڑتے ہیں تکلیف میں. قرآن کریم نے اسی کو کہا ہے کہ جب پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی تو اس دن تمہارے پروردگار ہی کی طرف روانگی ہوگی. اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ اس نے نماز پڑھی. یعنی ان چیزوں کو جانتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں حساب و کتاب ہونا ہے، اس کے باوجود لوگ دین سے غافل رہتے ہیں. کتنے ہی افسوس کی بات ہے. اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 31 آیتیں ہیں. سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ انسان پر کبھی ایسا وقت بھی آیا ہے کیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے پیدائش سے پہلے وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا کہ تاکہ ہم اسے آزمائیں اور پھر اسے ایسا بنایا کہ وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور ہم نے اسے راستہ دکھایا کہ وہ یا تو شکر گزار بنے یا نا شکرہ بنے. پیدا کیا اور تمام صلاحیتوں سے نواز دیا. اللہ یہ فرماتے ہیں پھر اس کو 2 راستے دکھا دیے. وہ ہدیناہ النجدین، یہ سیدھا راستہ، یہ غلط راستہ ہے، اور یہ اختیار دے دیا انسان کو اور یہ بتا دیا کہ اگر اپنے اختیار سے اس راستے پر چلو گے تو یہ راستہ جہنم کی طرف گیا ہے، اور اس راستے پر چلو گے تو یہ راستہ جنت کی طرف گیا ہے. اس کے بعد اللہ کے شکر گزار و ناشکرے دونوں کی جزا و سزا کا ذکر ہے. آگے اللہ کے شکر گزار بندوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے. مثلا ارشاد ہے وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم تو تمہیں صرف، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ. اور صدقہ خیرات، دوسروں کی مدد کرنے میں ہمیشہ یہی نیت ہونی چاہیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہونا چاہیے، انسانوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، دوسروں پر احسان جتلانے کے لیے نہیں. آیت 25 اور 36 میں ارشاد ہے اور اے نبی اپنے پروردگار کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کرو اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدہ کیا کرو اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کیا کرو. صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ اس حدیث شریف میں بھی، اس قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. اس کے بعد سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مکی اور اس میں 50 آیتیں ہیں. ابتدائی آیتوں میں مختلف قسم کے ہواؤں کی اللہ نے قسم کھا کر یہ کہا ہے کہ قیامت کا وقوع یقینی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے وقوع کا اعلان کیا ہے. اس صورت میں قیامت کے واقع ہونے کا منظر بھی بیان ہوا ہے اور مختلف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. اور پھر اپنی قدرت کو بیان کرنے کے بعد بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے یہ فرمایا ہے کہ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. آیت 7 سے لے کر 11 تک ارشاد ہے یقیناً وہ واقعہ یعنی قیامت ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا
وقت آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارائن عالی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی نور عرفان دے مجھے۔ ناظرین، تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملت ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر۔ روزانہ تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز المعارف ایجوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں۔